السلام علیکم ناظرین، فیس آف سوسائٹی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ تم کچرے سے کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ امجد نے ایک بچے کو کچرا کنڈی سے کھانا کھاتے دیکھ کر پوچھا۔ بچہ کھانا چھوڑ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ جی صاحب جی، بس بھوک لگی تھی اس لیے کھانا کھانے لگ گیا۔ یہاں سے کیوں کھا رہے ہو؟ یہ تو باسی ہے، امجد نے کہا۔ صاحب جی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہی بچے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اچھا چلو ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، امجد نے بچے کو کہا۔ بچہ پہلے تو تھوڑا جھجکا لیکن بھوک سے مجبور ہو کر امجد کے ساتھ ہو لیا۔ تم روز ہی یہاں سے کھانا کھاتے ہو؟ امجد نے بچے سے پوچھا۔ جی صاحب جی، اکثر و بیشتر جب کوئی دہاڑی نہیں ملتی تو مجبوراً یہیں سے کھانا کھا لیتا ہوں۔ یہاں روز کھانا پھکوایا جاتا ہے، بچے نے کہا۔ کیا یہاں روز کھانا پھکوایا جاتا ہے؟ امجد نے حیرت سے پوچھا۔ جی صاحب جی، اس ہوٹل کا بچا ہوا کھانا اس کچرا کنڈی میں پھینکا جاتا ہے، میں اس میں سے حسب توفیق اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانا لے جاتا ہوں، بچے نے معصومیت سے کہا۔ آؤ بیٹھو، کیا کھاؤ گے؟ امجد نے ہوٹل میں داخل ہو کر ایک چیئر کی طرف اشارہ کر کے اس بچے کو بیٹھنے کو کہا۔ امجد نے پوچھا، بتاؤ میں کیا منگواؤں تمہارے لیے؟ اس نے کہا، بریانی۔ امجد نے پوچھا، کیا تمہیں بریانی پسند ہے؟ تو بچے نے معصومیت سے جواب دیا، جی میں کچرا کنڈی سے بریانی ہی شوق سے کھاتا ہوں، اس ہوٹل کی بریانی بہت مشہور ہے۔ امجد کو بچے کی باتیں سن کر بہت دکھ ہو رہا تھا، شرمندگی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ امجد نے ویٹر کو بلا کر بریانی کا آرڈر کیا، بچے نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ امجد نے اس کے لیے گھر کے لیے بھی پارسل کروا دیا۔ امجد نے ہوٹل کے مالک کے پاس جا کر ایک درخواست کی کہ آپ ہوٹل کا بچا ہوا کھانا آپ ایک شاپنگ بیگ میں ڈال دیا کریں اور یہ بچہ آ کر لے جایا کرے گا، یہ بچہ روز آپ کا کھانا اس کچرا کنڈی سے کھاتا ہے۔ یہ سن کر ہوٹل کے مالک کو اس بچے پر ترس آ گیا۔ اس نے وعدہ کر لیا اور اس بچے کو کہا کہ روز میرے ہوٹل سے کھانا لے جایا کرو 12 بجے تک۔ اس طرح امجد نے ایک بچے کی مدد کر کے نیکی سمیٹ لی۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو بھی کئی ایسے بچے مل جائیں گے، اور اپنے گھر کے بچے ہوئے کھانے کو کچرا کنڈی میں ڈالنے کے بجائے کسی ضرورت مند کو دے دیا کریں تاکہ وہ عزت کے ساتھ رزق حاصل کر سکے۔ کھانا ضائع کرنا رزق کی ناقدری کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا رزق روک لیتا ہے جو رزق کی ناقدری کرتا ہے۔ مختلف ہوٹلز میں بچے ہوئے کھانے کی ناقدری ہوتی ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ اگر ایک شخص یہ ذمہ داری لے لے کہ اس نے بچے ہوئے کھانے کو کسی مستحق کو دے دینا ہے تو وہ دنیا میں کبھی بھی رزق کے لیے نہ ترسے۔ اس طرح دلوں میں بھی آپس میں ہمدردی اور محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ ایک مثالی معاشرہ تو ایک دوسرے کے احساس سے ہی پروان چڑھتا ہے۔ ترکی میں بھی ایک تندور ہے جس میں ایک نیکی کی ٹوکری کے نام پر ایک ٹوکری رکھی گئی جو وقف کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو روٹی خریدنے آتے ہیں، تافتن خریدنے آتے تھے اس ہوٹل میں، اور وہ ایک تافتن اس باسکٹ پہ بھی ڈالتے تھے خرید کر اپنے پیسوں سے، تاکہ وہ نیکی کی جو ٹوکری ہے وہ ان لوگوں کا پیٹ بھر سکے جو مجبور اور بے بس ہیں اور جو افورڈ نہیں کر سکتے اس روٹی کو۔ تو وہ باسکٹ سے وہ خوددار لوگ جو بھوکے اور بے بس مجبور ہوتے تھے وہ باسکٹ سے چپ چاپ وہ روٹی اٹھا کے کھا لیتے تھے۔ اس طرح ان کی خودداری بھی مجبور نہیں ہوتی تھی اور نیکی کا ایک جذبہ پروان چڑھتا تھا۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی جذبات کو اپنے معاشرے میں فروغ دینا چاہیے جو غریب کی خودداری کو بھی ٹھیس نہ لگے اور ہماری نیکی کے جذبہ بھی ہمارا پروان چڑھ سکے۔ تو ناظرین، آپ کو کیسی لگی ہماری یہ سٹوری؟ ہمیں لائک کیجیے، فارورڈ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔